اس کو رحمت بنائے، اس کو زحمت بنائے، اس کو زندگی کا ذریعہ بنائے، اس کو موت کا پیغام بنائے۔ یہ وہ ذات ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر اس کی رسائی اور اس تک پہنچنے کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید اور وحدانیت پر دلیل کے لیے توت کا ایک پتا کافی ہے۔ توت کا ایک پتا، کہ یہ توت کا پتا اگر بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد دیتی ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلتا ہے۔ پتہ ہے کہ لیکن اس کو اس مختلف شکلوں میں منتقل کرنے والا اللہ ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، زمین ایک جیسی ہے، اسی زمین سے قسم قسم رنگا رنگ پھول، پھل، میوے، خشک الگ ہیں، تر الگ ہیں۔ ان پھلوں کے اندر کتنی نشانیاں ہیں۔ انار کا دانہ دیکھو کس انداز کے ساتھ بنا ہے، کھولو اندر کس طریقے تے بتے لگے ہیں دانے۔ کون ہے؟ کسان کے ہاتھ میں نہیں، زمین کے اس میں نہیں، کسی ڈکٹیٹر، کسی حاکم، کسی ڈاکٹر، کسی حکیم، کسی طبیب کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ اللہ اپنی قدرتوں سے اس طریقے سے پھل اور پھول اور اناج اور غلے اور میوے ان زمینوں سے انسانوں کے لیے نکالتا ہے۔ اور جس طرح زمینیں مختلف ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہیں سرخ پہاڑ ہیں، کہیں سفید پہاڑ ہیں، کہیں زرد رنگ کے پہاڑ ہیں، کہیں بالکل سیاہ پہاڑ ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو اندر اللہ پاک نے اسی طرح مختلف طبقے پیدا کیے ہیں۔ حالانکہ بنیاد آدم علیہ السلام ایک ہی ہے، لیکن آگے چل کر اس کے اندر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ جل شانہ نے انسانوں کے اندر اسی طرح مختلف طبقے پیدا کیے، شاخیں بنائی، قبیلے بنائے، قومیں بنائی، برادریاں بنائی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا بنانا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری بولیوں کا مختلف ہونا، اختلاف السنتکم، تمہاری بولیوں کا مختلف ہونا، وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا۔ کہیں دیکھو زرد رنگ ملتا ہے، یہ سارے یورپی زرد رنگ کے، سرخ عرب ہیں، کالے سیاہ وہ حبشہ کے لوگ ہیں، چٹے بالکل گورے انگریز ہیں۔ ایک باپ کی اولاد ہے، اس کو مختلف طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، خاصیتیں مختلف رکھی، رنگتیں مختلف رکھی۔ اس اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے اپنی ذات تک رسائی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اور انسان کو اللہ جل شانہ نے، انسان کو اللہ جل شانہ نے جو کمال بخشا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کا باطن ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے۔ باطن دل ہے، باطن دل ہے، اور ظاہر اس کا کی شکل و صورت نہیں ہے، اس کی سیرت ہے۔ ظاہر اس کی کیا ہے؟ سیرت ہے۔ شکل پر فیصلے نہیں کرتا، فیصلے دل پہ ہوتے ہیں اور کردار پہ ہوتے ہیں، سیرت پہ ہوتے ہیں۔
انسان دل کو بنائے اور دل کے بعد جو چیز محنت کرنے کی ہے وہ اس وجود سے نکلنے والے کردار ہیں، جو اس کا اخلاق ہے، اس کا علم ہے، عروج ہمیشہ کسی کو ملا تو وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ملا۔ اور دیکھیں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ آخرت کا معاملہ بھی اللہ نے جو رکھا ہے ہوگا تو اللہ کے فضل سے، عمل سے نہیں ہے، عمل سے فیصلے نہیں ہیں، یہ بات پکی طرح ذہن میں رکھ لو۔ فیصلے اللہ جل شانہ جو فرمائیں گے اپنے فضل سے کریں گے، البتہ جنت کی قیمت ایمان ہے، جنت کا بدلہ ایمان ہے، جنت کی قیمت ایمان ہے۔ دل یہ سب سے قیمتی حصہ ہے انسان کے وجود کا، اور یہ دل مرکز ایمان ہے، اور یہ ایمان اس انسان کے اعتبار سے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی چیز ہے۔ فیصلہ ایمان پہ ہے، جنت ملے گی تو ایمان پہ ملے گی، ایمان ہوگا تو یہ رب کا اعلان ہے جنت۔ اب عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، یہ کھسوٹی یہ صرف نشان ہے، باقی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، آپ سونے کی دکان پر سونا لینے گئے، ابھی تو خیر یہ چیزیں نہیں ہوتی، پہلے جو لوگ سونا خریدتے تھے، سونے کے لیے خریدنے کے لیے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ بھئی تم سونا دکھاؤ، وہ سونا دکھاتا تھا تو وہیں سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، کھسوٹی پتھر اس کو کہتے ہیں، تو اس سونے کو اس پر رگڑتے، یوں کھینچتے، وہ جو نشان پڑتا تھا وہ نشان فیصلہ کرتا تھا کہ یہ سونا اصلی ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چمکدار لکیر ہوتی، واضح لکیر ہوتی تو سونا اصلی۔ اب اس نے 2000 روپے دے کے سونا لیا تو آپ کہو گے کہ اس نے اس لکیر کے پیسے دیے؟ نہیں، لکیر علامت ہے، وہ نشان ہے اس بات کی کہ سونا اصلی ہے۔ ایمان کے بعد عمل کی مثال بھی بالکل اسی لکیر کی طرح ہے۔ اگر لکیر بالکل روشن اور واضح ہے تو سونا اصلی ہے، ایمان صحیح ہے، اور اگر اس لکیر کے اندر مٹیالہ ہے، کالا پن ہے تو یہ سونا نقلی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان اصل ہے، ایمان پر فیصلہ ہے جنت اور جہنم کے اعتبار سے، اور ایمان پر فیصلہ ہوگا، اعمال کے اعتبار سے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، ان اعمال کو قبول کرے یا اعمال کو رد کر دے، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اصل چیز وہ ایمان، اور ایمان کے بعد اعمال اس کے نشان ہیں، ایمان اس کی کھسوٹی ہے، پرکھ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ ایمان صحیح ہے نہیں ہے۔ ایمان میں قوت ہوگی، آدمی نماز پہ جائے گا۔ نماز دلالت کرتی ہے کہ اس شخص کا ایمان یہ صحیح ہے، باقی نماز کی قیمت نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے، اور ہے بھی بڑی عبرت والی چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیلی، اور اس نے اللہ پاک کی بڑی عبادت کی، لیکن گھر میں بچوں اور کاروبار اور دوسرے جھمیلوں میں عبادت کا مزہ نہیں آتا تھا۔ اس نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ مجھے آبادی سے دور سمندر میں کہیں پہنچا جہاں میں خالص تیرا بن کر تیری عبادت کروں۔ تو یوں آتا ہے کہ 4000 میل کے فاصلے پر آبادی سے سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلے پر اللہ پاک نے اس کو پہنچایا۔ اس ٹیلے پر پہنچ کر جب وہ پہنچا تو سمندر ہے چاروں طرف، تو کھارا پانی ہے،
ٹیلے پر کوئی اور شکل نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی مہربانی سے ایک انار کا درخت وہاں اگایا اور ایک انگل کے بقدر میٹھے پانی کا چشمہ وہاں جاری فرمایا. اس عابد نے وہ انار کھانا اور یہ میٹھا پانی پینا، یہ انار کھانا اور میٹھا پانی پینا، اور دن رات بغیر کسی اس کے اللہ کی عبادت کرنا. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں جانا. یہ اگلی امتوں میں تھا اور یہ انہوں نے خود ایجاد کیا تھا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. انہوں نے خود اپنے اوپر لاگی کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر یہ بات لازم نہیں کی تھی. اس امت میں لا رہبانیت فی الاسلام یہ کام نہیں ہے. اس امت میں کوئی ایسا کرے گا وہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا. رہبانیت اس امت میں نہیں. اس امت کی رہبانیت جہاد ہے. اس امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں چلنا ہے. یہ اس امت کی رہبانیت. خیر اس نے 500 برس ایسی عبادت کی کہ ایک پلک چپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مرنے کا وقت ہوا اس نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ بار الہ مجھے ایسی موت دے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور قیامت تک میں ایسے ہی رہوں، اور جب میں قیامت میں اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں، تاکہ میں اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے زندگی بھی تیری عبادت میں ایسی گزاری، اور جب میں مرا تو میں سجدے میں مرا ہوں اور سجدے میں اٹھا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو سجدے کی حالت میں موت دی، اور وہ ابھی تک اسی حالت میں ہے. حضور فرماتے ہیں ابھی تک اسی حالت میں. خیر روح قبض ہو گئی، روح اللہ کے ہاں پہنچی. یہ روحیں جب قبض ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جاتی ہیں. پھر فیصلہ ہوتا ہے اعلی علیین کا یا سجین کا، یا جنت کا ہے اور یا نعوذ باللہ قید خانے کا ہے. تو جب وہاں پیش کی گئی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے اس بندے نے بہت محنت کی اور ہمارے اس بندے کی محنت ہمیں پسند آئی ہے. اے فرشتو اس کو میرے فضل پر جنت میں لے جاؤ، میرے فضل پہ جنت میں لے جاؤ. تو اس کے جی میں آیا، دل میں آیا کہ 500 برس ایسی عبادت کی کہ جس میں ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اس عبادت کا یہاں کچھ بھی نہیں. تو اللہ جل شانہ تو اندر کی باتوں کو جانتے ہیں. ہمارے لیے پردہ کپڑے ہو سکتے ہیں، دیوار ہو سکتی ہے، چیز ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دلوں کے بھیدوں کو، اندر سے رازوں کو جانتا ہے، آنکھ کی چوری کو جانتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کے دل کے خیال پر فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اس جنت کی طرف لے جاتے ہوئے جہنم سے کنارے کنارے، جہنم سے کنارے کنارے 500 برس کی مسافت. کنارہ بھی کتنا؟ 500 برس کی مسافت، جہنم سے 500 برس دور. دیکھو جنت کی خوشبو بھی 500 برس کی مسافت پر آئی. جنت کی خوشبو 500 برس کی، اور جہنم کی جو تپش ہے، اس کی لو ہے، اس کی بدبو ہے، وہ بھی اتنے فاصلے پر آئی. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس کو جہنم کے کنارے کنارے سے لے کے جاؤ. اتنا فاصلہ ہو جو 500 برس. اور جب یہ اس کو وہاں سے لے کے فرشتے جانے لگے، حضور فرماتے ہیں اور جہنم کی لپٹ آتی ہے، اور آنے کے بعد اس لپٹ کی تپش سے یہ خشک ہو جاتا ہے، اس کے حلق میں کانٹے پھنستے ہیں اور یہ چیختا ہے پانی پانی پانی. تو ظاہر میں کوئی وہ نہیں ہوتا. آخر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے پانی کا، یہ کہتے ہیں پانی دو. تو وہ کہتے ہیں پانی ایسے نہیں ملتا. بھائی کس پہ ملتا ہے؟ اس پانی کی قیمت عبادت ہے، اس پانی کی قیمت عبادت ہے.
بھائی میں عبادت دینے کو تیار ہوں، کتنی قیمت ہے اس گلاس کی؟ دو روایتیں، ایک میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ ایسے ہوا، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گلاس کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے، اور یہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں لے لو یہ گلاس مجھے دے دو، اور وہ دے کر وہ گلاس پیتا ہے۔ فرشتے اللہ پاک فرماتے ہیں واپس لے آؤ اس کو، جو واپس لے آتے ہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے تجھے اپنی عبادت کے بل بوتے پر جنت میں جانا تھا، تجھے اس پر ناز تھا کہ تو نے 500 برس عبادت کی ہے، تیری عبادت کی قیمت تو نے خود لگا لی، تیری عبادت کی قیمت تو نے خود لگا لی کہ 500 برس کی عبادت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے، ایک گلاس پانی سے تیری عبادت تو گئی، اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، تیری عبادت وہ تو گئی اڑ گئی، اب میرا اور تیرا معاملہ ہے، بتا کتنے گلاس تو نے پیے ہیں اس کا حساب دے۔ کتنے گلاس پیے ہیں سوچ سکتے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قربان میرے ماں باپ آپ پر، ساری کائنات ہر ذرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں اس پر دھیان دینا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ 3 دن کے فاقے سے اس کے بعد ملا ہے کھانے کو، اور جب کھایا حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق قصہ لمبا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے فاقے اور بھوک اور 3 دن کے بعد یہ کھانے کو ملا، اس پر بھی لَتُسْأَلُنَّ؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عمر، اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی قسم ایک ٹھنڈا گھونٹ پانی جو پیتے اس کو بھی سوال ہوگا۔ اور یہ تو یوں سمجھو نا کہ ہم پانی کا گلاس ہے، سانس لینا کیا ہے، آنکھ ہے اس کی دیکھنے کی قوت ہے، کان سننے کی ہے، دل ہے، آپ نے اس کا بل دیا ہے کبھی؟ ایک جھٹکا لگتا ہے آپ اسپتال جاتے ہو کتنے لے لیتے ہیں؟ آنکھ کی نظر خراب ہوتی ہے، صرف ٹیسٹ کرنے کے آپ سے کئی 100 روپے لے لیتے، صرف اس کو چیک کرنے کے لیے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ نے کبھی بل بھیجا کہ روز صبح سے شام تک تم دیکھتے ہو اتنا بل آنکھوں کا بنا ہے، کانوں کا بنا ہے، دل کا بنا ہے؟ سوچ سکتے ہیں ہم؟ اس پر ہم غور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بڑے سوچ اور غور کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر بجا رہا۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ یہ شکر بجا لانا تیرا حکم ہے، میں شکر بجا لاؤں وہ بھی تیری توفیق سے ہوگا، اور تیری توفیق کسی عمل پہ ملنا یہ بھی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ہے۔ جب میں اس کا شکر کروں گا تو وہ توفیق دینا وہ بھی نعمت ہے، اس پر بھی شکر لازم آئے گا۔ تو اے اللہ میرے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ تیری نعمتوں پر شکر ادا کر سکوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے داؤد یہ تسلیم کرنا کہ میں اس شکر کے ادا کرنے سے عاجز ہوں، یہی شکر ہے، یہی شکر ہے۔ ہماری عبادتیں کیا ہوں گی اور ہم عبادت کو کس طور پہ اللہ کے بجا لا سکتے ہیں، اور ہم اس کی شاعر شان ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے۔ اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ اپنی عبادت کی تقصیر کا دل میں آنا اصل ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں اور مجھ سے جو ہوا اے اللہ یہ بھی تیرے شان ہے، اس میں تواضع بھی نہیں، تسنع بھی نہیں ہے، اس میں حقیقت ہے، 100% ہے۔ معرفنا کا حق معرفتک، تیرے جیسی پہچان یہ بہت بڑے
یعنی ولیوں کے کلمات ہیں، اللہ والوں کے کلمات ہیں کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، تیری جیسی پہچان ویسے ہم تجھے نہیں پہچان سکتے، اور تیری جیسی عبادت بندگی ویسے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جل شانہ اس کے بعد فرمائیں گے کہ بندے میرے فضل پر ہی فیصلہ ہوگا، میرے فضل پر جنت میں جاؤ۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جنت وہ ایمان پر ہے، عمل پر نہیں۔ جنت کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ جنت کا فیصلہ ایمان پہ ہوگا، اعمال کسوٹی اعمال کی وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہوگا، اعمال بہت سے لوگ ہوں گے اعمال کے اعتبار سے، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو ان کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہے۔ بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو اس طور پر لینا جیسا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، من پسند نہیں ہے، من گڑت نہیں ہے، بلکہ اللہ جیسے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، وہ اپنی ناموں اور صفتوں کے ساتھ جیسے اس کی صفات کیا ہے، ان صفات کو اس طور پر تسلیم کرنا، اس کی قدرتوں کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، کبریائی کو، اس کی خدائی کو، اس کی ربوبیت کو، خالقیت کو، ملوکیت کو، حاکمیت کو مان کر چلنا۔ اب ایک انسان کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن ماننے کے اعتبار سے کیسا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کو ہم کہتے ہیں اللہ پاک بصیر ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، یہ ایک الفاظ ہیں۔ ایک اس کی حقیقت کیا ہے کہ میں جو عمل کروں اس وقت یہ دھیان ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب، یہ ماننا ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے، اپنے مریدوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان میں سے ایک مرید ان کو بہت خاص تھا، تو باقی سب کہتے تھے کہ یہ حضرت کے بہت قریب ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بڑی نظر والے ہوتے ہیں، یہ ظاہر کا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کو اللہ میں نصیب کر دے، مل جائے اللہ والے، ابھی تو عنقا ہیں، بہت کم ہیں، اللہ ہمیں نصیب کر دے، ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا تو پوچھا ان سے، انہوں نے کہا جی باقی اسے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ میں اس کو اتنا قریب کیوں رکھتا ہوں۔ تو ایک دن انہوں نے وہ مریدوں کو ایک ایک مرغہ دیا اور چھری دی اور کہا کہ جا کر ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں کوئی نہ دیکھے۔ وہ مرغے لے کے گئے اور اپنے حساب سے چل پھر کے وہ جس نے جہاں سمجھا وہاں ذبح کر کے آ گیا، اور یہ شام کو ہانپتا کامتا اور برے حال کے ساتھ یہ پہنچا، مرغہ بھی زندہ ہے۔ تو بظاہر حضرت نے ناراضگی اور غصے کا اظہار کر کے کہا کہ پورا دن لگا کے آ گئے اور مرغہ بھی نہیں ذبح کیا، تو پھر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوئی جہاں کوئی نہ دیکھی۔ تو اس نے کہا حضرت جی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہیں دیکھے، میں جہاں جہاں گیا تو دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان سب میں اس ایک کا یہ دھیان بنا ہوا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ انہوں سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ سب ایسے بنے ہوئے تھے، ان کے مرد بھی بنے ہوئے تھے، ان کی عورتیں بھی بنی ہوئی تھیں، ان کے بچے بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو پہرا دیتے تھے اور چکر لگاتے تھے، اس لیے کہ پتہ چلے کہ کسی کا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، گھر کے اندر سے ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ کم ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤ، تو میں کیسے ملاؤں؟ تو وہ عورت کہنے لگی
کہ بیٹی امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہا ہے، امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہا ہے. تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کو خدا تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے پر نشان لگایا اور صبح اس گھر سے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، اور اس سے اللہ جل شانہ نے علماء پیدا کیے، امت کے رسخاء، اتقیاء. تو ان کے ہاں عام مزاج تھا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اور آپ اس وقت اس چیز سے بالکل خالی ہیں. جو یقین اللہ کو مطلوب ہے اور جس یقین کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا وہ یقین ہمارے ہاں مفقود ہے. اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو پانا ہے، اور اس کی محنت ہے، اس کی محنت ہے. یقین دل جو ہے نا یہ محنت چاہتا ہے، یہ دل محنت چاہتا ہے، اور عمل سے زیادہ محنت چاہتا ہے. عمل سے زیادہ محنت. نماز کا سیکھنا آسان ہے، روزے کا سیکھنا آسان ہے، حج کا سیکھنا آسان ہے، ہر عمل کا سیکھنا آسان ہے. ایمان کا سیکھنا سب سے مشکل. ایمان سب سے زیادہ محنت چاہتا ہے، سب سے زیادہ قربانی چاہتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے جدوجہد چاہیے، اور اس ماحول میں چاہیے جس میں ایمان ہوتا ہے. علم اور ایمان یہ انسان کی دنیا آخرت کے ترقی کے اعتبار سے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے اعتبار سے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور علم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے ایمان سیکھا اور قرآن سیکھا، ہم نے ایمان سیکھا اور قرآن سیکھا. اس ایمان نے پھر آگے ایسا بنایا کہ ان کی نمازیں شاندار بن گئی، ان کی عبادات احکامات پہ چلنا شاندار اور جاندار بن گیا. ہمارے وہ معاملے کمزور ہیں، ادھر سے نماز کیسے بنے گی، نماز میں جان کیسے آئے گی، ذکر میں دعا میں جان کیسے آئے گی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. ایمان کے جو دیکھیں، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا اس کو دہراؤ گے یہ پختہ ہوتا جائے گا. ایمان دہرانے سے، اور دہرانا کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اجلس بنا نؤمن بک ساعہ، ایک دوسرے سے ایمان کے مذاکرے کرتے تھے. رات میرے پاس کرنگی کے ساتھی آئے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا، آپ سے بھی کہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن اس پر اللہ سب کو توجہ دے. یہ فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی منکر دیکھو گے اس کے بعد تجدید ایمان فرض ہے. جب کوئی منکر دیکھو، منکر اللہ کی نافرمانی. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے نماز چھوڑی، نماز نہیں پڑھی، اس نے منکر کیا، آپ کے ذمہ اس کو نماز پہ لے کے آؤ، ہاتھ سے لاؤ، زبان سے لاؤ، دعا سے لاؤ، محنت کر کے لاؤ، اس کو اللہ کی فرمانبرداری پہ کھڑا کرو. اس نے اللہ کا حکم توڑا، یہ منکر ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نہیں کر پا رہے تو اس وقت کم از کم اس کے اس بدعملی سے آپ کی براءت کا اظہار اور اپنی ایمان کی تجدید ضروری ہے. ایک عورت احکامات کو توڑ رہی، آپ نے دیکھا، اس وقت واہ واہ کہنے کی نہیں، اس وقت توبے کی، استغفار کی، اس کو روکنے کی. روک نہیں سکتے، اپنی ایمان کی تجدید کرو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد، یا اللہ میں بری ہوں، یا اللہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. یہ کرو گے تو بچو گے، نہیں تو پکڑ میں تم بھی آؤ گے. ہر منکر کو، جہاں منکر ہو، منکر کا مطلب اللہ کے احکامات کا ٹوٹنا، جہاں تمہیں نظر آئے وہاں تجدید ایمان فرض ہے، ضروری ہے. اور اگر تجدید ایمان نہیں کی اور اس حال میں موت آ گئی تو ایمان کے بغیر. گناہ کرنے والے جب گناہ کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. اس گناہ کو دیکھ کر اس گناہ پر خاموش رہنے والا اس کا شریک ہے، اس سے براءت کا اظہار نہیں کرتا، اس کو روکتا نہیں، اس کو منع نہیں کرتا، چاہے ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، دل سے ہو، اور اپنی ایمان کی تجدید نہیں کرتا، یہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہی ہوا. کچھ لوگ گناہگار تھے، کچھ نے کہا اپنا کام کریں، ہم جیسے آج ہم سب گناہ کو دیکھ کر کہتے ہیں چھوڑو جی اپنا کام کرے جی. یہ بنی اسرائیل کی حرکت ہے. اللہ پاک فرماتے دونوں برابر ہے. اور اللہ نے
داؤد علیہ السلام اور انبیاء کی زبانوں پر ان پر لعنت بھیجی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اس بات کا اہتمام کریں، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ایمان کو سیکھنا بھی ہے، ایمان کی تجدید بھی کرنی ہے، اور پھر اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے نظر نہیں آتا کیا لکھا ہے؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حليم، يا عليم، يا علي، يا عظيم، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا مالک تو ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خالق مالک نہیں۔ اے اللہ، تیرے لیے بندے بہت ہیں، ہمارے لیے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری بندگی نہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم، لطف اور احسان کا معاملہ فرما کر الہ العالمین ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرما، اور بندگی کا سلیقہ اور ذوق نصیب فرما، اور بندگی کے لیے اے اللہ جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کا نور نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ایمان کو جو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات لے کے آئے، اور اے اللہ تو نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، اور جو تجھے مطلوب ہے کہ تیرے سوا مخلوق ساری کی ساری ہیچ ہو جائے، یا اللہ صرف تیری ذات رہے اور دل تیرے اس سے یا اللہ آباد ہو جائے، اے اللہ وہ ایمان ہمیں نصیب فرما۔ وہ ایمان جو ابو بکر کو عطا فرمایا، وہ ایمان جو عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور صحابہ و تابعین اور صحابہ کرام اور یا اللہ تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور محدثین کو عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ، فتنوں کے اس دور میں ظاہر اور باطن کی حفاظت مشکل ہے، ہم اس سے یا اللہ عاجز ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم، فضل، لطف اور احسان کے ساتھ ایمان کا جینا، ایمان کا خاتمہ عطا فرما۔ ایمان کے نور میں اے اللہ ہمیں منور فرما، ہماری زبانوں کو، ہماری آنکھوں کو، یا اللہ ہمارے کانوں کو، ہمارے وجود کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو ایمان کے نور سے منور اور معطر فرما۔ یا اللہ، ایمان میں چلا، ایمان میں اٹھا، یا اللہ ایمان میں کھلا، ایمان میں پلا، اور ایمان کے اعتبار سے جینا اور مرنا نصیب فرما۔ ایمان کی موت عطا فرما، حشر میں ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں کفر سے بچا، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں اے اللہ نفاق سے بچا، اے اللہ ہمیں چغل خوری سے بچا، ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، ہمیں بخل سے بچا۔ اے اللہ، جو حرکتیں اور اعمال تجھ سے دور کرنے والے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، اور جو تیرے قریب کرنے والی چیزیں وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں تیرے سامنے دامن پھیلایا، اے اللہ ہم اپنا آپ تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بس میں نہیں ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ جب تو نے اپنے پاک حبیب کو یہ ارشاد فرمایا تو اے اللہ تیرے حبیب کے یہ الفاظ، اور خود تیرے حبیب ہی کہتا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ۔ اے اللہ، ہم کہاں کے اور ہماری کیا حیثیت ہے، اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ اس میں کوئی ذرہ برابر، اے اللہ کوئی رتی برابر شک نہیں ہے کہ سارا کچھ تیری توفیق سے ہے۔ اے اللہ، سجدے بھی تیری توفیق سے ہیں، روزے بھی تیری توفیق سے ہیں۔ اے اللہ، زبان پر تیرا نام آنا بھی تیری توفیق سے ہے۔ اے اللہ، جیسے داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تیرے شکر ہم نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ تیرے شکر کو ادا کرنا بھی تیری توفیق سے ہے، اور ہر نعمت وہ توفیق کے اعتبار سے جب ہوگی اس پر بھی شکر آئے گا۔ اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی قدم، کوئی عمل تیری توفیق کے بغیر نہیں رکھ سکتا، نہ کر سکتا۔
تیری توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور یا اللہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، لطف و کرم اور احسان سے ہمیں صحیح کی توفیق عطا فرما، اور اس توفیق پر تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ اس کی کمیوں کے اعتبار سے تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ تو نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا خلق الانسان عجولا۔ اے اللہ تو نے پاک ارشاد فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم ضعیف ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عجول ہیں۔ اے اللہ ہم جہول ہیں، اے اللہ ہم جہول ہیں، ہم اپنے جہل کا بھی اقرار کرتے ہیں، اپنے عجل کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم اپنی کمزوری اور ضعف اور ناتوانی کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو اپنے فضل سے، کرم، لطف اور احسان سے الہ العالمین جس طرح آج تک تو نے ہمیں اپنے نام سے وابستہ رکھا، جیسا کیسے بھی رکھا، یا اللہ اب آگے صحیح رخ پر کامل طریقے سے اخلاص کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ وابستہ رکھ، اور یا اللہ اسی پر ہمیں چلا، اسی پر موت نصیب فرما، اس سے ہمیں دور نہ فرما۔ یا اللہ اس سے ہمیں دور نہ فرما، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو کر یا اللہ ہمیں اپنے گھر سے نہ بھگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس سے تو راضی ہوتا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے توفیق اسی کو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ لیکن ہم اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اور کچھ نہیں کرتا، تو عبادات کی لذت چھین لیتا ہے، تو اس کو اپنے گھر کے آنے سے روک دیتا ہے، اپنے سجدے سے روک دیتا ہے، اپنے سے دور کر دیتا ہے، اپنے نام سے دور کر دیتا ہے۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم اے اللہ توبہ کرتے ہیں اس بات سے، اے اللہ ہم نے کوئی غلطی کی ہو اس پر تو ہمیں معاف فرما، گناہ کی ہو تو معاف فرما، اے اللہ جرم کی ہو تو معاف فرما، وہ جرم جو تیری ذات کے حق میں ہو اور تیری دوری کا سبب ہو، تیرے حبیب کے حق میں ہو تیری دوری کا سبب ہو، تیرے کتاب کے حق میں ہو اور تیری دوری کا سبب ہو، تیرے دین اور اسلام کے حق میں ہو، شعائر اسلام کے حق میں ہو اے اللہ اور تیری دوری کا سبب ہو۔ اے اللہ وہ امور جو تیرے بندوں اور تیری مخلوق کے حق میں ہو اور اے اللہ تو اس کی وجہ سے دور کر دیتا ہو، ہم ان سب کی معافی چاہتے ہیں، ان سب سے ہمیں بریء ذمہ فرما، اس کے اسباب پیدا فرما، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، سچی توبہ پر کھڑا فرما، پوری امت کو اے اللہ توبہ نصیب فرما دے، پوری امت کو انابت نصیب فرما دے، پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے، پوری امت کو استقامت عطا فرما دے، پوری امت کو ربط القلب نصیب فرما۔ اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اے اللہ تو ظاہر باطن کا رب ہے، یا اللہ یہ راتیں تیرے ہاں بہت قیمتی ہیں، اور ان میں اور خصوصاً ان گھڑیوں میں اور یہ آخری عشرے میں اور یا اللہ ان لمحوں میں تیرے ہاں سے صدائیں ہوتی ہیں، ہے کچھ مجھ سے مانگنے والا؟ جی ہمارے رب، لبیک ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم مانگنے آئے ہیں، ہم فقیر آئے ہیں، ہم مسکین آئے ہیں، ہم بھوکے اور ننگے ہیں، یا اللہ ہم قسمہ پرسی کے عالم میں، ہم ناتوانی کے عالم میں، ہم ضعف کے عالم میں، یا اللہ ہم مظلوم ہیں، یا اللہ پوری دنیا اور دنیا کفر ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اپنے اور خلاف اور فضائیں اور ہوائیں ہمارے جرموں کی وجہ سے ہمارے خلاف ہیں، ہم تیری ہی پناہ میں تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما، پوری امت کو پناہ نصیب فرما، اہل غزہ کو پناہ نصیب فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی اعانت فرما، ان کو استقامت نصیب فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کو، ان کے بچوں کی قربانیوں کو، ان کی مستورات کی قربانیوں کو یا اللہ قبول فرما کر اپنے دین کی سربلندی کا فیصلہ فرما، کلمے کو اونچا فرما، اسلام کو بلند فرما، یا اللہ کفر کو، یہودیت کو، نصرانیت کو، مجوسیت کو، رافضیت کو، قادیانیت کو پس فرما، کفر کے سارے بولوں کو پس فرما، کفر کو پس فرما۔ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہے، اے اللہ دنوں میں راتوں میں روئے ان کی آہوں اور سسکیوں کا واسطہ ہے، یا اللہ ان کے آنسوں کا واسطہ ہے، یا اللہ ان کے بلکنے اور رونے کا واسطہ ہے، ہمارے جرموں کو معاف کر کے ہم سے اے اللہ ان اغیار کے تسلط کو ختم فرما دے، باطل کے اکٹھا ہونے کو باطل کے لیے درد سر بنا اور ہمیں ان سے نجات نصیب فرما، اہل ایمان کو ان سے نجات نصیب فرما، عافیت کے ساتھ اے اللہ ہمیں ان سے اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ بیت المقدس کی
آزادی کی صورت پیدا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مراکز کی، اے اللہ علماء کی، ائمہ کی، اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اغیار کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، تانا زنوں کی زبانوں کے اعتبار سے ان کا نشانہ نہ بنا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ لوگوں اور جنات کی نظروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم رب، تو کریم ہے، کرم کو پسند فرماتے، ہم تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے کریم ہم تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے رحیم ہم تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے رحمان تیرے رحمان ہونے کی بھیک مانگتے ہیں، اے ستار تیری ستاری کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے غفار تیری غفاریت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ تیرا ارشاد ہے اور تیرے حبیب کا بتایا ہوا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ان ساری رحمتوں کے اعتبار سے جو تیرے پاس ہے، اے اللہ ان میں ہمیں جگہ نصیب فرما کر ہم سے اپنے آئی ہوئی ناراضگی کے جتنے بھی فیصلے ان کو دور فرما دے، اپنے فضل سے ہمارے یا اللہ مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں کے جو دلوں میں جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، گھروں کے اعتبار سے پریشانیاں دور فرما، اولاد کے اعتبار سے پریشانیاں دور فرما، کاروبار کے اعتبار سے پریشانیاں دور فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، راحت عطا فرما، اور اس کو اے اللہ اپنی رضا کا سبب بنا، اپنے قرب کا سبب بنا، حصول جنت کا سبب بنا، جہنم سے دوری کا سبب بنا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور محبت کا سبب بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے لطف و کرم سے، اے اللہ اپنے احسان سے، اے اللہ جتنے ہمارے محسنین ہیں، جتنے ہمارے معاملین ہیں، یا اللہ جو ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے اور تیری ذات کے لیے ہے، یا اللہ اور کوئی غرض مقصد نہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو بہترین بدلہ دنیا آخرت کے اعتبار سے نصیب فرما۔ اے اللہ ان سے تو انتہائی درجے پر راضی ہو جا، ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے، یا اللہ صرف وہ یہی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ تو جانتا ہے ہماری دعائیں کیا ہیں، ہمارا کہنا کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، یا اللہ جس حسن ظن سے یا اللہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ جو بھی ان کے حق میں ہم یا اللہ غائبانہ طور پر اور جن جن گھڑیوں میں یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی الجھنوں کو ختم فرما، جتنے بے اولاد جوڑے ہیں یا اللہ عمار سمیت یا اللہ ہمارے بچوں میں بچیوں میں سب کو نرینہ اور یا اللہ سب کو اولاد نصیب فرما، خیر و عافیت والی یا اللہ صحت تندرستی والی اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دی نیک اور صالح بنا۔ اے کریم رب، اے رحمان اللہ، جن کے ہمارے اوپر جسموں کے احسانات ہیں، ظاہراً ہو باطناً ہو، روحانی ہو یا اللہ جسمانی ہو یا اللہ دنیاوی ہو، اخروی ہو، دینی ہو، اے اللہ خصوصاً ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، جن کے اے اللہ پل پل کے احسانات اور دعاؤں کے نتیجے میں اے اللہ ہم ایک دو لفظ سیکھ سکے، اور یا اللہ یہ ظاہری شکل بنائی ہے، حقیقت تو اب بھی نہیں آئی، تو اس سے حقیقت چاہتے ہیں یا اللہ، لیکن یا اللہ یہ جو دو بول اور یہ ظاہری شکل ان کی دعاؤں اور ان کی محنت کا ثمرہ تھا، اے کریم رب تو اپنے خزانوں سے اپنے شایان نشان ان کو بہترین بدلے نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، کروٹ کروٹ ان کو راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بجز تیرے رحم اور تیرے کرم کے، اسی کا واسطہ دیتے ہیں تجھے، اے اللہ تو ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، ستاری غفاری کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ جتنے ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، شرقاً غرباً، جنوب اور شمال کے اعتبار سے جہاں جہاں ممالک سے شریک ہیں، اے اللہ وہ بھی اس آس پر امید پر ہے کہ ہم اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور تو دعاؤں کا سننے والا سمیع قریب مجیب علیم خبیر ذات ہے۔ اے اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما، ان سب کی ضرورتیں پوری فرما، ان کے مقاصد کی تکمیل فرما، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ معتکفین کے اعتکاف قبول فرما، یا اللہ معتمرین کے عمرے قبول فرما، یا اللہ طواف والوں کے طواف قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل سے جو سفر میں ان کے لیے سفر میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جو مساجد میں ڈیرے لگائے ہوئے ان کی قربانیوں کو امت کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان ساری عبادات کو یا اللہ بے شک یہ تیری شیان نشان نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، لیکن اے اللہ ایک ظاہری شکل ہے، اس کو حقیقت میں بدل کر اے اللہ پوری امت کے احوال کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔
پوری امت کے احوال کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، پوری امت کے احوال کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا، مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا، ظاہری باطنی انتشارات سے حفاظت فرما، اے اللہ بہترین شکلیں پیدا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے لطف و کرم اور احسان سے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے، اے اللہ مانگنے کا حق ہے لیکن یا اللہ ہم سے نہیں ادا ہو رہا، اور یا اللہ ہماری دنیاوی اخروی ظاہری باطنی ایمان اور اعمال کی ہمارے گھروں کی ضروریات ہیں، اپنے فضل و کرم لطف اور احسان سے بن مانگے اپنے شان شان عطا فرما، اپنے خزانوں سے مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔